بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، گرمی کے موسم میں بجلی کا جانا اور غیر متعین وقت میں جانا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ اور اہم ایشو ہے، اور خاص کر جب آدمی کھانا کھانے بیٹھ جائے یا کپڑوں کے استری کا وقت ہو یا اسی طرح کپڑوں کے استری کا وقت ہو یا اسی طرح آرام کا وقت ہو، عین اسی وقت بجلی کا چلے جانا یہ انتہائی پریشان کن ہوتا ہے، اور اس وقت ہر آدمی غصے میں آ جاتا ہے، اور غصہ بعض اوقات بہت سارے حضرات غصے میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے ہی بجلی جاتی ہے ہمارے ملک میں تو لوگ آنن فانن واپڈا والوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ بجلی کے جانے کی وجہ سے واپڈا والوں کو گالیاں دینے سے بجلی واپس نہیں آتی۔ اس مسئلے کے حل کے لیے اور بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن گالی دینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور گالی دینا شریعت کی نگاہ میں چنانچہ صحیح مسلم حدیث نمبر 64 ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، فسق و فجور ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کبھی بھی مسلمانوں کو گالی نہیں دینا چاہیے، اور خدا کے نیک بندوں کا یہ شعار اور شیوا نہیں ہے وہ کسی کو گالی دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ واپڈا کے ملازمین ہو یا پولیس میں ملازمین ہو یا کسی بھی شعبہ زندگی میں ٹیچر ہیں، ڈاکٹر ہیں، وکلاء ہیں، یہ سارے ہمارے اپنے ہی بہن بھائی بیٹے دوست احباب رشتہ دار ہیں۔ اگر ان کو ہم گالی دیتے ہیں تو اپنے ہی قریب عزیزوں کو گالی دیتے ہیں۔ اب بجلی کا نہ ہونا، بر وقت نہ ملنا، خصوصاً ملک پاکستان میں غیر متعین طور پر اور بغیر بتائے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور عرصہ دراز سے یہ مسئلہ ہے، لیکن اس کے حل کے لیے مناسب فورم کو استعمال کیا جائے، گالی سے گریز کیا جائے، اور خاص کر کے حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3871 ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے بارے میں فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَا، منافق آدمی جب جھگڑا کرتا ہے تو وہ گالیوں پر اتر آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں کبھی بھی گالی کے قریب اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں کبھی گالی نہیں دینی چاہیے، بد اخلاقی کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔